السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعادت سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ تعارف صحابہ کی دوسری قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جو قبیلہ دوس کی سردار تھی، یمن کی بڑی مشہور شخصیت، زعمائے قریش، سرداران قریش کے ہاں انتہائی اہمیت کی حامل شخصیت، ایک بہترین شاعر، ایک بہترین سخاوت کرنے والے سخی، کہ جس کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ اس کا چولہا کبھی بند نہیں ہوتا، اس کی ہنڈیا کبھی چولہے سے اترتی نہیں، ضرورت مند جس کے دروازے پہ ہمیشہ کھڑا رہتا۔ یہ شخصیت ہے سیدنا طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں توحید کی دعوت دینا شروع کی۔ ادھر طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ مکہ تشریف لائیں اور عمرہ کریں۔ مکہ تشریف لائے، سرداران قریش سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے اور انہیں بڑا پروٹوکول دے کر پھر کہنے لگے کہ ہم آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں، ایک صلاح دینا چاہتے ہیں، ایک تجویز دینا چاہتے ہیں کہ یہاں ہمارے درمیان ایک شخص ہے، اس کے کلام میں ایسا جادو ہے کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈلوا دیتا ہے، بیٹا باپ کا مخالف بن جاتا ہے، بہن بھائی کی مخالف بن جاتی ہے، تو اس لیے آپ اس کی بات نہ سنیے گا۔ طفیل فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں اس کی بات نہیں سنوں گا، اور اگلے دن میں نے طواف کرنے کے لیے جب نکلنا تھا تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کسی طریقے سے بھی ان کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے۔ لیکن جب میں حرم میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری عبادت کے طریقہ کار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کار انتہائی مختلف تھا۔ مجھے ان کا طریقہ کار بڑا بہترین لگا۔ میں آہستہ آہستہ ان کے قریب چلتا چلا گیا، حتیٰ کہ میرے کانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑ گئی۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو مجھے اچھا لگا، اور پھر میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ طفیل تجھ پہ تف ہو، عجیب آدمی ہے تو، اتنا سمجھدار آدمی ہے، تجھے کلام کی اچھائیوں اور برائیوں کا علم بھی ہے، تو سن تو صحیح کہ وہ کہتے کیا ہیں، سنے گا تو تجھے پتہ چلے گا نا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط صحیح کہہ رہے ہیں تو قبول کر لے، غلط کہہ رہے ہیں تو اسے چھوڑ دینا۔ طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کے نکل پڑے اپنے گھر کی جانب۔ یہ ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہنے لگے آپ نے جو کلام وہاں پہ پڑھا تھا مجھے سنائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ الاخلاص سنائی۔ جیسے ہی سنی یہ کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کلام عرب سے واقف تھے، خود شاعر تھے تو کلام کی باریکیوں سے، اس کی نزاکتوں سے، اس کی لطافتوں سے واقف تھے، اس لیے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ خیر یہ تو تھی ان کے اسلام لانے کی کہانی۔ اب بات چلتی ہے آگے، یہ اپنی قوم کے پاس جانے لگتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نشانی عطا فرما دیجئے تاکہ میری قوم میرا یقین کر لے اور اسلام قبول کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی کہ اللہ طفیل کو نشانی عطا فرما دے۔ چنانچہ یہ نکلے، جب اپنی قوم کے پاس پہنچے، ان کے قریب تھے تو ان کے ماتھے پر روشنی ظاہر ہو گئی۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے ماتھے سے روشنی کو ہٹا کے کسی اور جگہ منتقل کر دے، کیونکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ میری قوم کے لوگ یہ کہیں گے کہ دین تبدیل کرنے کی وجہ سے اس کی شکل مسخ ہو گئی ہے اور اس کی شکل کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے آنکھوں کے درمیان روشنی آ گئی ہے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر کی دعا کی برکت سے ان کے عصا کے سرے پہ، نیزے کے سرے پہ اللہ تعالیٰ نے روشنی منتقل کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا قوم کے لیے ایک نشانی جو انہوں نے مانگی تھی، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر کی دعا کی برکت سے وہ انہیں عطا ہو گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا، اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا وہ ان کے والد تھے، پھر ان کی اہلیہ تھیں، اور تیسرے شخص تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ جنہیں آج پوری دنیا جانتی ہے، جن کی آج پوری دنیا مقروض ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، غزوہ خیبر کے وقت آتا ہے، یہ اپنے ساتھ 80 گھرانوں کو لے کے یمن سے نکلتے ہیں، مدینے کی طرف ہجرت اختیار کرتے ہیں۔ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ خیبر کے لیے نکل جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ جنگ لڑتے ہیں۔
پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑتے رہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہر جنگ میں علیحدہ ایک لشکر کے ایک حصے پہ نگران مقرر کرتے، ان کا علم، ان کا جھنڈا الگ سے ہوتا، اور اس طریقے سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے رہے. وقت آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت شروع ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مسیلمہ کذاب نے جھوٹے دعوے کر دیے کہ جی میں نبی ہوں. اس کے اس دعوے کی وجہ سے لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کے لیے یمامہ کی جانب مجاہدین کا لشکر بھیجا. اب مجاہدین کے لشکر میں سیدنا طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. یہ بھی شامل تھے اور ان کے بیٹے عمر بن طفیل وہ بھی شامل تھے. انہوں نے جاتے ہوئے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ پہلے میں شہید ہوں گا، اس کے بعد میرا بیٹا مختصر عرصے کے بعد شہید کر دیا جائے گا. یہ معرکہ یمامہ میں بڑی جان لڑے. انہوں نے مرتدین کے خلاف بڑا بہترین جہاد کیا اور آخر میں شہادت کو گلے لگا لیا. اس سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر جلیل القدر صحابی تھے اور ان کی قدر و قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی تھی، اور بعد کے زمانے میں جو خلفاء تھے ان کے نزدیک ان کی قدر و قیمت کتنی تھی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور صحابی کے تعارف کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.